جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ گل آفیشیل یوٹیوب چینل. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تو آج کا ولاگ کرتے ہیں اسٹارٹ. اچھا جی, میری طرف سے بھی دوبارہ سے سلام. بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے ساتھ نا کچھ 2-4 دن میں ایک عجیب سی بات ہوئی. تو ابھی تقریباً میرے خیال سے کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے میں گھر پہ آیا ہوں, چائے وغیرہ پی رہا تھا. تو میں عائشہ کے ساتھ اس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یار وہ دیکھو وہ کیا ہوا, کیسے ہوا. تو ساتھ ہی میرے دل میں مائنڈ مطلب پلان بن گیا کہ یار چلیں ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ اس کو نا اس کا ایک چھوٹا سا ولاگ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں, اور کچھ آپ لوگوں سے بھی رائے لے لیں کہ یہ اصل میں یہ چیز ہے کیا, کیا یہ وہم ہے, کیا یہ سچ ہے, کیا جھوٹ ہے. بہرحال آپ کو اپنا تھوڑا سا وہ جو ایکسپیرینس ہے نا وہ بتاتے ہیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا, باقی ڈیٹیل آپ کو عائشہ بتائے گی. اچھا ہوا یہ کہ میں ایکچولی نا 4-5 دن پہلے کی بات ہے, کوئی میرے خیال ہاں 4-5 دن ہو گئے ہوں گے. رات کا ٹائم تھا, کوئی 8, 8:30, 9 بجے کے بٹوین کا نا. تو اس وقت نا مطلب اسمیل آنی اسٹارٹ ہوگی ہمارے ایک اسپیسیفک ایریے میں. یہ جو ٹی وی لانچ جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا, صرف اسی ایریے میں, مطلب کسی روم میں نہیں, کہیں گراج میں نہیں, کہیں باہر نہیں, صرف اسی ایریے میں نا اسمیل آنا اسٹارٹ ہوگی اس طرح کی جیسے کوئی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے یا کوئی مرا ہوا جانور ہو نا بہت دن پہلے کا. تو اس کی باڈی سے اسمیل گندی سی آتی ہے, یا کوئی گوشت خراب ہو جائے تو اس میں سے جو اسمیل آتی ہے اس طرح کی نا ہمیں اسمیل آ رہی. تو عائشہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں اسمیل آ رہی ہے. میں نے کہا ہاں یار اسمیل تو مجھے آ رہی ہے. تو بہرحال میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس سوسائٹی میں اب ظاہر ہے کہ گھر کم ہے, ابھی پلاٹ بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور مر گیا ہو, یا ہو سکتا ہے کوئی اس طرح سے کسی نے صدقے کا گوشت وغیرہ پھینکا ہو, اس کی اسمیل ہو. بہرحال ہم نے اس دن اس چیز کو اتنا سیریس لیا نہیں. خیر وہ دن گزر گیا. نیکسٹ ڈے جو ہے وہ پھر سے دوبارہ سے اسمیل آئی. تو میں نے کیا کیا جی, میرے پاس اگربتی تھی. ہم نے خیر اس ٹائم ڈسکس کوئی نہیں کیا. میرے پاس اگربتی تھی, اگربتی میں نے لگائی, ٹی وی لانچ میں بھی لگائی, ساتھ میں نے جو اپنا میرا بیڈ روم ہے میں نے اس سائڈ پہ بھی لگا دی تاکہ گندی اسمیل نکلے. مجھے بڑی آواز آ رہی ہوتی ہے, خیر آوازاری تو سبھی کو ہوتی ہے اگر گندی اسمیل آ رہی ہو. تو خیر میں نے وہ اگربتی لگا لی, وہ دن بھی گزر گیا. اینی ہو اس سے نیکسٹ ڈے جناب رات کا ٹائم تھا. سیم ٹائم پہ تقریباً مجھے ٹائم اس لیے یاد ہے کہ کافی لیٹ نائٹ ہوگئی. میں لیٹ نائٹ میں مراد ہے کہ 10-10:30 ہو گئے ہوئے تھے. اچھا اس دن پھر دوبارہ سے اسمیل مجھے آ رہی تھی. میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا, یہ عائشہ اور یہ جو بچے ہیں نا یہ ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے. عائشہ میرے پاس آئی, مجھے کہتی کہ شان کو اسمیل فیل ہو رہی ہے. میں نے کہا ہاں اسمیل تو آ رہی ہے. اور اتفاق بھی ایسا ہے کہ جب یہ بات کی نا کہ جی اسمیل آ رہی ہے تو اسمیل ایک دم سے بہت زیادہ بڑھنی اسٹارٹ ہوگی. مطلب عائشہ کرو ایون سر میں مجھے درد شروع ہوگی. ہاں سر میں بھی اور الٹی آنے والی ہو گئی تھی, اتنی گندی اسمیل تھی نا اور اتنی شدت کی تھی. ہاں اور ایون اسی اسمیل کی وجہ سے, حالانکہ صفائی تو گھر کی ڈیلی ہوتی ہے, لیکن اسی اسمیل کی وجہ سے میں نے کیا کیا کہ سارے صوفے وغیرہ ادھر, میں نے کہا شاید کوئی چیز جو ہے نا صوفوں کے نیچے آ کر نا ادھر ادھر ہوتا ہے کہ بات کرنے کی, حالانکہ میں صوفے ہٹا کر ہی صفائی کرتی ہوں. لیکن پھر میں نے اسپیشلی کیا صوفے الٹ پلٹ کر کے دیکھے اس طرح سے, اور ساتھ میں سارا دھلائی وغیرہ کی, ڈیٹول ڈال کر سارا اس طرح سے. تو کچھ بھی دیر ٹائم میں تو کوئی بھی کسی طرح کی اسمیل فیل ہی نہیں تھی ہوتی. لیکن جیسے ہی وہ ایک خاص ٹائم ہوتا تھا اسٹارٹ, تو جو ہے نا شدت کی اسمیل جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جاتی تھی. اچھا تو میں اب آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی ٹینشن کیوں بنی, اور مطلب ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے کیا آئیں. کہ میں نا اب اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے, بچے میرے سوتے ہیں دوسرے روم میں عائشہ کے ساتھ, اور میں سوتا ہوں سیپریٹ ہونے کی ریزن یہ ہے کہ میں ٹانگیں بڑی مارتا ہوں, سیدھی سی بات ہے. مجھے پورے بیڈ کا قبضہ چاہیے ہوتا ہے. اور مطلب میں رات کو سوتا کم ہوں, اور بیڈ کے اوپر جو ہے نا گھومتا پھرتا زیادہ ہوں. تو وہ ظاہر ہے بچے اگر بیڈ پہ سوئے ہو تو بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اسی وجہ سے میں فی الحال سردیوں کا فائدہ اٹھا کے جو ہے نا دوسرے روم میں سو رہا ہوں. باقی گرمیوں میں ہم لوگ تو ایک ہی جگہ پہ سوتے ہیں. اینی ہو تو ہم لوگ مطلب لیٹے ہوئے تھے, تو میں لیٹا ہوا تھا. عائشہ آئی تھنک کچن میں کوئی کام شام کر رہی تھی. تو عائشہ مجھے میرے پاس یہ کہتی کہ کیا دیکھ رہے ہو. میں نے نا ہیڈ فون لگایا ہوا تھا, لیکن میں نے اس دن موبائل کا ہیڈ فون نہیں لگایا ہوا تھا, اسپیکر اس کے آن تھے. تو میں پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں اکثر نا اس طرح کی رات کے ٹائم جو ہارر واقعات کے اوپر ہوتی ہے, درونی کہانیاں یا کالے جادو ہے, اس طرح کی چیزوں کے بارے میں. تو عائشہ مجھے کہتی کہ ہمیں بھی دکھاؤ نا. میں نے کہا یار تسی ٹی وی تے دیکھو. تو ان کو میں نے وہ جو ہے نا تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہوگی میرے خیال سے, ان کو میں نے کہا یار آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھ لیا کرو. اب یہ ٹی وی پہ لگانا شروع انہوں نے کر دیا. اس کے بعد آپ کو آگے بتائی گیا.
ڈیلی ٹی وی کے اوپر اس میں بڑے اتنے انٹرسٹنگ واقعات وغیرہ بتاتے تھے، جیسے کہ لگا لیں کہ عام روٹین میں ہم لوگ سب، جیسے آپ لوگ بھی اسی طرح سے کرتے ہوں گے کہ جی رات کے ٹائم پہ جیسے لائٹ نہ ہو یا اس طرح سے سب کزنس وغیرہ جمع ہوئے ہوں یا بہن بھائی ہوں، سب اس طرح سے جب اکٹھے مل بیٹھتے ہیں تو سردیوں میں اس طرح کے واقعات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کہ پرانے پرانے واقعات، کہ اچھا آپ کے ساتھ کبھی کوئی واقعہ ہوا یا اس کے ساتھ ہوا یہ وہ نا اس طرح سے. تو مجھے ان چیزوں کا نا بڑا یعنی کہ نا شوق ہے، اس طرح کے میرا انٹرسٹ ہے کہ واقعات وغیرہ سننے میں یا سنانے میں. تو میں وہ جب ذیشان نے مجھے بتایا میں دیکھنے لگی، اس میں لوگ آ کر تو اپنے ساتھ پیش آئے گئے واقعات بتاتے تھے، شیئر کرتے تھے. میں ٹی وی پر لگایا ہوتا تھا، ٹی وی پر جب لگایا ہوتا ظاہری بات ہے ہیڈ فون وغیرہ تو یوز نہیں ہوتا، اس میں سارے سن رہے ہوتے ہیں، آواز بھی پھیل رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ہوا یہ کہ اس میں بھی یعنی کہ یہ بتا رہے تھے، یا ہمارا بھی یا آپ لوگوں کا بھی ظاہر بات ہے یہی ماننا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے نا اپنا آپ شو کروانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جی ہم لوگ واقعی ہیں، اور واقعی ان چیزوں کا وجود ہے. میں تو مطلب مانتی ہوں کہ ان چیزوں کا وجود ہے. جب جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا، ایسا ہی بات ہے وہ چیز ہے اور وہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی دوران کا جب ہم لوگ یہ دیکھنا شروع کیا نا، اس سے کچھ دنوں کے بعد نا اس طرح کا یہ پیش آنا شروع ہوا. حالانکہ اتنی شدید اور گندی اسمیل ہوتی تھی، اگر ظاہری بات ہے ٹی وی لون سے آ رہی ہے تو کمروں میں بھی تو وہ جانی چاہیے نا. کمروں میں کیوں نہیں وہ اسمیل جا رہی ہیں؟ ایون گراج میں، جب میں گراج میں جاتی تھی کہ ذیشان کہتے ہیں شاید ادھر ادھر نہ کوئی ہوتا ہے نا، کوئی چیز مری ہو کسی پلاٹ میں کوئی، تو میں ڈور کھول کے وہ بھی میں دیکھتی سنتی تھی، کہیں سے بھی کوئی نہیں آ رہی ہوتی تھی. میں کہتی نہیں صرف اسی ایریا سے آ رہی ہے. اچھا عام روٹین میں جیسے گھر کی صفائی ہوتی ہے اس طرح سے جو ہے نا صفائی تو ڈیلی ہوتی ہے، صوفے کرسیاں وغیرہ ادھر ادھر کر کے، لیکن وہ جب زیادہ شدت کی اسمیل آنی شروع ہو گئی تو میں نے کہا کہ نا کوئی چیز وغیرہ نا ادھر ادھر ہوتا ہے. بات کا ہوتا ہے نا صوفے کا کپڑا وغیرہ پھاڑ کے کوئی چیز اندر چلی جاتی ہے تو اس سے بھی مطلب کہ وہ باہر نہ نکل پائے تو اس طرح سے وہ مر جاتی ہے. اس طرح اسمیل میں ہر طرح سے جھاڑ کے یہ وہ ڈیٹول شول ڈال کے سارا صاف ستھرا کیا، کیونکہ ڈے ٹائم میں تو بالکل بھی اسمیل نہیں آتی تھی. جب ڈیٹول وغیرہ ڈال کر دھلائی شلائی سارا صاف ستھرا بھی کیا، اور ایون کوئی چیز بھی نہیں نکلی ایسے میں کہوں کہ کوئی چیز مری ہوئی تھی یا کچھ بھی ایسا نہیں تھا. لیکن ڈیٹول وغیرہ کے بعد بھی وہ خاص ایک ٹائم پر رات کے ٹائم نا پھر وہی اسمیل جو ہے نا اسی ایریا سے آنی شروع ہو جاتی تھی. میں نے بھی ذیشان سے کہا، میں نے کہا ذیشان یہ جو ہے نا آ کیوں رہی؟ میں نے اور ذیشان نے ہم دونوں نے آپس میں ڈسکشن کی. پھر ذیشان کہتا ہے کہ نا یہ ٹی وی پر وہی شو لگا ہوا. میں نے کہا ہاں میں نا وہی دیکھ رہی ہوں. ذیشان کہتے کہ نا کہیں نہ اس وجہ سے تو نہیں ہے، کیونکہ بات کا ہوتا ہے ان کا ذکر کیا جائے تو پھر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ حاضر ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کا ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر پہ، اس کا کوئی نہ کوئی تو ہمیں حل کرنا چاہیے. تو آگے میں بتاؤں کیا حل کیا. ہاں جی، وہ پھر ایسا ہے کہ میں نے پہلے تو ان کو منع کیا کہ یار اس طرح کی چیزیں دیکھنا چھوڑ دو، ظاہر ہے بچے ہیں گھر پہ اور ہم یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. پھر اس کو میں نے کہا کہ یار تو ٹی وی میں نا اونچی آواز میں نا کوئی سورہ بقرہ لگا دے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ عائشہ نے کون سی لگائی تھی؟ میں نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہوتی ہیں وہ میں نے نا پلے کر دی ریپیٹ میں. تو وہ تقریباً مسلسل 10-12 دفعہ جو ہے نا ریپیٹ میں نے کاؤنٹ نہیں کیا ہے. ایسے میں بتاؤں کہ میں نے کاؤنٹنگ کی ہے 10-12 دفعہ ریپیٹ میں وہ چلتی گئیں. تو جیسے وہ چلتی گئی نا آہستہ آہستہ اسمیل جو ہے نا ختم ہونی شروع ہو گئی خود بخود، کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں یا کوئی اسمیل یہاں پر تھی ہی نہیں. وہ لگانے کی دیر ہے، اس کے بعد یعنی کہ یہ تقریباً 3 دن پہلے میں نے ایسا کیا تھا ہاں نا، 3 دن ہو گیا. 3 دن ہو گئے. اس کے بعد ہمیں اس دن کے بعد نہ کل اسمیل آئی ہے اور آج بھی ابھی تک تو کچھ بھی باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. آج بھی دیکھیں اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اور مطلب اب پتہ نہیں یہ وہم تھا یا جو بھی تھا، لیکن ہم نے ایک چیز آزمائی ہے کہ جب ہم نے وہ آیت پلے کی ہے ٹی وی پہ اونچی آواز میں، اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر میں آواز جائے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو وہ جس دن پلے کیے اونچی آواز میں تو وہ الحمدللہ اس کے بعد پرابلم نہیں ہوئی. بات پتہ ہے کہ اب میری اور ہماری مطلب نا کچھ روٹین اس طرح تھے کہ صبح کے ٹائم ہم لوگ نا سورہ رحمان ہوگی اور یا سورہ بقرہ جو ہوگی یہ اونچی آواز میں لگا رہے تھے. لیکن سچی بتاؤں آپ کو کچھ دنوں سے لگا نہیں رہے تھے ہم لوگ. تو ایک تو ہماری کوتاہی بھی یہی ہے کہ دیکھیں نہیں گھر میں برکت نہیں پڑنی تو پھر اس طرح کی چیزیں تو ہونی ہے نا. باقی یہ کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پہ پورا جو ہے نا بھروسہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت کے اوپر بھی ہم لوگ یقین رکھتے ہیں پورا.
تو الحمدللہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے کچھ بھی ایسا جو ہے نا نہیں. ویسے یہ کہ کسی چیز نے اللہ کا شکر ہے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, کچھ ایسا نہیں, یہ کہ اسمیل بہت گندی سی آتی تھی بس. اچھا دوسرا میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو مطلب اس طرح کے, ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہوتی ہے. تو لوگ سیدھے بابوں کے بعد بھاگے جاتے ہیں, تعویذ دھاگے وغیرہ کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ میں یہ نہیں کہ میں بابوں کو انکار نہیں کرتا, بزرگ بڑے ہیں ہمارے اسلام میں, اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے رتبے رکھے ہوئے ہیں, لیکن سب سے بڑے ہمارے بزرگ ہمارے نبی پاک ہیں, بے حضرت شک بے محمد شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا, ان کی ہم نے زندگی کو فالو کرنا ہے, ان کو دیکھنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں بہت کوئی اچھا انسان ہوں یا ان کی ہر چیز پہ عمل کرتا ہوں, لیکن میں کچھ چیزوں پہ عمل کرتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مطلب ہمارے لیے ماڈل بنا کے بھیجا کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں کی آسانی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ, ہاں جی بولو, سوری. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ میری کتاب سے اور میری نبی سے جو ہے نا آپ رہنمائی حاصل کریں, ٹھیک ہے نا, ان کی حدیث سے. تو ہمیں ظاہر ہے آیات سے اور نبی پاک کی حدیث سے, ان سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر مطلب آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ یا کوئی اس طرح کی چیز پیش آتی ہے, تو آپ لوگوں نے اس کا کیا حل ڈھونڈا, یا اس طرح سے کیا آپ لوگ اس کے لیے کیا کرتے ہیں. تو کوئی ایسا آسان یہی ہے جو ہم نے کیا, ہاں, سب سے آسان. تو یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پیش آیا گیا ایسا کوئی واقعہ, اور اس کا حل جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہاں جی, اور وہ عائشہ ذرا شارٹ میں بات کرنے کی کوشش کری, میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بات بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ بھجن ہمارے پاس بہت سارے واقعات ایسے سچی تھے, مطلب میری لائف میں بھی بڑے واقعات ہیں, عائشہ کی لائف میں بھی ہیں, اور شادی کے بعد بھی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں اس طرح کی. ہم لوگ کچھ عرصے تھے یہی دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس طرح کی کوئی مطلب واقعات شیئر کیے جائیں کہ نہیں کیے جائیں. باقی کوئی جان پہچان والے لوگ ہیں, ان کے بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ کیمرے کے سامنے آتے ہوئے تھوڑا سا شرم محسوس کرتا ہے. تو اس کا پھر ہم نے یہی حل سوچا ہے کہ آپ اگر آپ کی لائف میں کوئی اس طرح کے واقعات ہوں, کوئی چیز ہو, میں نمبر اپنا اسکرین کے اوپر دے دوں گا, آپ مجھے وائس میسج کے تھرو جو ہے نا جو بھی آپ کی سٹوری ہو, اگر تو وہ مجھے فیل ہوئی کہ ریئل ہے, مطلب وہ فلمی سٹوری نہ ہوئی, اگر تو مجھے فیل ہوا کہ وہ ریئل سٹوری ہے, من گھڑت تو کہانی. وہ میں انشاءاللہ اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے نا وہ ایک سیشن بنا لوں گا, مطلب ایک سیریز اس کی اسٹارٹ کر دوں گا, جس کے اوپر وہ میں وائس میسج جو ہے وہ میں شیئر کر دیا کر دوں گا. اگر آپ اپنا نیم شیئر کروانا چاہیں تو وہ بھی میں کر دوں گا. باقی اگر آپ اپنی تصویر کو شیئر کروانا چاہیں تو وہ بھی میں کر دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو, جسٹ آپ کی آواز ہی ہو, تو میں وہ بھی شیئر کر دوں گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جی, ہم لوگ مطلب ڈسکس کر رہے تھے, تو میں نے کہا چلے یار ایک چھوٹا سا ویلاگ بنا لیں. دیکھیں مجھے کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں, کچھ لوگوں کے وائس میسیج بھی آئے ہیں. واقعی ابھی تو ہماری ویڈیوز کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے, سیدھی سی بات ہے, مجھے بھی آئیڈیا. میں ابھی وہی بات آگے نا کہ دیکھیں جو ہمارے کچھ یوٹیوبرز ہیں نا جو اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں, ان کا اصل میں ٹوٹل ڈپینڈ ہی یوٹیوب کے اوپر کرتا ہے. یعنی کہ وہ یوٹیوب سے کماتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر ہی محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ان کے پاس ٹائم ہی یوٹیوب کے لیے ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ فائنینشیل جو ان کا سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ٹائم بھی ہے. میں بیسیکلی جناب گھر کو چلانے کے لیے کام کاج بھی کرتا ہوں, بھاگ دوڑ بھی کرتا ہوں. عائشہ جو ہے اس نے بھی گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے, تو اس لیے ہمارے کنٹینٹ میں وہ معیار نظر نہیں آتا جو اکثر یوٹیوبر جس کو ایڈٹ کرنے میں وہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں, پھر وہ اچھے سے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, پھر وہ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں. میں جو بھی کر رہا ہوں اس ٹائم اپنے موبائل کے اوپر ہی کر رہا ہوں. تو آپ خود ہی آئیڈیا لگا لیں کہ ابھی آپ کو بچوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی. یہ میری بیٹی ماشاءاللہ سمجھدار ہوگی بھی ہے, یہ تنگ نہیں کرتی. چھوٹا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے, لیکن وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لے گا. تو آپ ہماری جیسی بھی ویڈیو ہو نا, آپ اگر ہمیں سپورٹ دیں گے نا, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سسٹم کو اتنا اچھا چلائے کہ ہم اچھی ویڈیوز بنائیں, آپ کو کنٹینٹ اس معیار کے مطابق دیں. اور میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آئیڈیاز میرے پاس بہت زیادہ ہیں, لیکن ابھی صرف پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ٹائم سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے میں پورا دن میرا باہر گزرتا ہے, بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے, مائنڈ ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے, تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے, تو اس کے بعد ذہن کام ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ بندہ کرے تو کیا نہ کرے. تو انشاءاللہ جب یہ چیزیں روٹین میں اچھی سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی, انشاءاللہ ہمارے پاس کنٹینٹ بھی اچھے آئیں گے,
اور ہماری جو ہے وہ چیزیں بھی اچھی بنیں گی اور آپ اس چیز کو انجوائے بھی کریں گے. ابھی صرف اور صرف ہم لوگ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے, اور واچ ٹائم کے لیے آپ لوگوں کی ہمیں ہیلپ چاہیے. آپ ویڈیو کو کوشش کریں کہ پورا دیکھیں, آپ پورا دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری وہ ارننگ سٹارٹ ہوگی. اس ارننگ کو ہم پھر جو ہے وہ یوٹیلائز کریں گے یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے, جو ویلاگز ہیں ڈفرینٹ پلیسز میں جا کے, ڈفرینٹ ہوٹلز میں جا کے انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے. تو بہرحال کافی زیادہ میں نے بول لیا, میں خود تھک گیا ہوں. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ میں بول ہی جاتا ہوں. تو بہرحال کافی زیادہ بول لیا. تو آپ اپنا کوئی واقعہ, کوئی اپنی چیز لازمی مجھے واٹس ایپ کیجیے گا. میں نمبر نیچے دے دوں گا, نمبر نیچے دے دوں گا. اور ماں بیٹی پتہ نہیں کی کری جا رہے ہیں, کوئی حال نہیں کرتی. اتنے بہ کے وہ مجھے کہہ رہی ہے بولے میڈم آپ کی باری بولے میڈم. اچھا ہاں ٹھیک ہے جی بولو. ہاں جی, آپ کے ساتھ, آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ, کسی دوست کے ساتھ جو بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو, آپ ہمیں وائس میسیج میں ضرور وہ سینڈ کریں, تو ہم اس کے اوپر پلے کریں گے اپنے چینل کے اوپر. ضرور انشاءاللہ جیسے آپ کہیں گے, آپ کے نیم کے ساتھ, آپ کی پکچر کے ساتھ, یا وداؤٹ اینی پکچر, وداؤٹ اینی نیم, ہم وہ بھی لگا دیں گے. اور امید کرتے ہیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا اپنی آواز میں اپنا ہی واقعہ سنتے ہوئے, کہ چینل کے اوپر جو ہے نا پوری دنیا آپ کے ساتھ پیش آئے گا, واقعہ سن رہی ہے اور اس طرح سے, اور اس کا آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس کا حل آپ نے کیا کیا تھا. بالکل یہ بھی آپ نے لازمی اینڈ پہ شیئر کرنا ہے, جیسے کہ ہم لوگوں نے. اور یہ ویڈیو بھی یار پلیز, میں پھر سے کہوں گا کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, سبسکرائب کروائیں میرے چینل کو. دیکھیں آپ لوگوں سے ہمارا چینل چلنا ہے, آپ لوگ نہیں دیکھیں گے. میں نے وہ بات کی ہے نا کہ ابھی ہم لوگ اس لیول کے نہیں ہیں, انشاءاللہ اس لیول پہ بھی پہنچیں گے. آپ کسی بڑے سے بڑے یوٹیوبر کو بھی دیکھ لیں نا آپ, تو ان کا جو سٹارٹ ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ جی میں بائی برتھ کوئی ایکٹر ہوں, یا بائی برتھ کوئی بہت بڑا ایڈیٹر ہوں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز میں نے ٹائم کے ساتھ سیکھنی ہے, اور وہ بھی خود سے. وہ محنت ہے, آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی ہوتی ہے نا. تو خیر اب ختم کرتے ہیں. ہاں جی, تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی, اور یقین مانیں کہ ہمارا دل کر رہا تھا آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنے کا, تو ہم نے کر لیا. اب ہمارے پیٹ میں سے تھوڑی سی گیس کم ہوئی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اس کی بھی اللہ حافظ, اس کی بھی اللہ حافظ. اللہ حافظ بول دو. بائے بائے بول دو, یہ بائے بائے ہوگی جی.